ومن اقر بغصب ثوب، نکری کا آدمی اقرار کرے کہ میں نے ایک کپڑا غصب کیا ہے، وجاء بثوب معیب، اس نے تو کپڑے کا کہا تھا نا، تو موصوب من ہو کے پاس اس نے عیبدار کپڑا لایا، چلا ہوا تھا یا کٹا ہوا تھا یا کچھ اور خرابی تھی، یا تار اس کے کیا ہو گئے تھے، وہ دڑ گئے تھے. فالقول قوله فیہ، تو اس بات میں اس مقر کی بات قبول ہوگی، مع یمینہ، قسم بھی ساتھ کھائے گا، کیونکہ پھر اس پر دعویٰ آئے گا نا کہ میرا کپڑا تو صحیح سالم تھا، یہ کہے گا کہ نہیں، انکار کرے گا، تو اس لیے قسم بھی کھائے گا. وکذالک، اسی طرح سے اس کی تصدیق ہوگی، لو اقر بدراہم، اگر اس نے اقرار کیا کہ میرے اوپر دراہم تھے. پھر آگے کیا گا، وقال ہی ضیوف، وہ تو کھوٹے تھے. تو اگر دعویٰ کرے گا نا آدمی کہ نہیں وہ تو کوٹے نہیں تھے، کھرے تھے، تو یہ قسم کھائے گا. وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لہو خمسۃ علیہ خمسۃ فی خمسہ، اس کی میرے اوپر پانچ پانچ میں ہے، تو مطلب اس کے یہ نہیں ہے کہ یرید به الضرب والحساب، وہ ضرب دینا چاہتے ہیں، ملٹیپلیکیشن، تو لازم خمسۃ واحدہ. تو اگر حساب چاہے گا پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف پانچ کپڑے لازم ہوں گے. وَإِنْ قَالَ، اگر یہ کہا کہ اردت خمسۃ مع خمسہ، میرا ارادہ یہ ہے کہ پلس کرنا چاہتا ہوں، جمع کرنا چاہتا ہوں، تو پھر پانچ پانچ ملا کے 10 ہے. پھر اگر ضرب کرنا چاہے تو 25 لازم ہوں گے. وَإِذَا قَالَ، اگر یہ کہے کہ لَهُ عَلَيَّ مِن دِرْهَمٍ إِلَى 10، کہ اس کی میرے اوپر 1 سے لے کر 10 تک درہم ہے، تو مطلب یہ ہے نا کہ 1 سے لے کر 10 تک، تو 10 و داخل یا نہیں؟ تو امام صاحب کہتے کہ 10 و داخل نہیں ہے، لازمہ 9، اس پر 9 لازم ہے. ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یلزمہ الابتداء وما بعدہ، ابتداء والی بات جو ایک ہے اور اس سے لے کر ما بعد تک لازم ہے. ویسقط الغایہ، جو کیا ہے الی 10 غایہ ہے نا، یہ غایہ ساقط ہوگا. وقال رحمہم اللہ، صاحبین کہتے کہ نہیں، یلزمہ العشرۃ کلھا، 10 جو ہے سب لازم ہے، کیونکہ غایہ مغایہ دونوں داخل ہے. آگے مسئلہ ہے، وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِّن ثَمَنِ عَبْدٍ، کہ اس کی میرے اوپر 1000 درہم ہے، اس وجہ سے کہ ایک غلام تھا نا، اس کا سامان بن رہے روپے. اشتریت منی، یہ غلام میں نے اسی سے خریدا تھا، ولم اقبضہ، لیکن ابھی تک غلام قبض نہیں کیا. فإن ذکر عبدا بعین، اگر وہ معین غلام بتا دے تو بات آسان ہے. قیل للمقر له، مقر له سے کہا جائے کہ حضرت صاحب آپ کے اس پر 1000 روپے بن رہے، لیکن غلام تو ابھی تک قبض نہیں کیا نا، تو ان شئت فسلم العبد، وہ غلام دے دو، وخذ الالف، 1000 روپے لو، والا فلا شیء لک علیہ، ورنہ کیا بنے گا آپ کا، کیونکہ غلام تو ابھی تک آپ کے پاس ہے. وإن قال، اگر یہ کہتے کہ لہو علی الف من ثمن عبد، کہ اس کی میرے اوپر 1000 روپے ہے ایک غلام کی قیمت سمن کے، ولم يعین ہو، لیکن معین غلام نہیں بتا رہا، خاص مقرر معلوم، تو لازم الالف فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام سے فرماتے کہ اب اس نے معین غلام نہیں بتایا، ممکن اس نے قبض کیا ہو، تو 1000 روپے اس پر لازم ہے. ولو قال، اگر یہ کہتے کہ لہو علی الف درہم، کہ اس کی میرے اوپر 1000 روپے ہے، من ثمن خمر، اور یہ خمر کا سمن تھا، خنزیر خنزیر کا، تو لازم الالف، اس پر 1000 روپے لازم ہے. ولم يقبل تفسیر، تفسیر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خنزیر اور خمر مسلمان نہیں بیچتا. وإن قال، اگر وہی کہتے کہ لہو علی الف، اس کی میرے اوپر 1000 روپے، من ثمن متاع، ایک سامان تھا، اس کا یہ سامان ہے، اور پھر یہ بھی کہتے کہ وہی ضیوف، وہ درہم بھی کھوٹے ہیں، کری نہیں ہیں. فقال المقر له، مقر صاحب نے کہا مقر له نے، نہیں یہ کیا کہہ رہے، جیاد، میرے وہ روپے کھرے تھے، کھرے، تو لازمہ الجیاد، اس پر کیا ہوں گے، کھرے دراہم لازم ہوں گے. فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کی قول کے مطابق. وقال ابو یوسف محمد رحمہم اللہ، صاحبان کہتے کہ ان قال ذلك موصولا، اگر اس نے ضیوف کا لفظ وصل کر کے کہا ہو تو صدقہ، پھر تو اس کی تصدیق ہو جائے گی. وإن قاله مفصولا، اگر بعد میں کہا ہو تو لا يصدق، پھر اس کی تصدیق نہیں ہوگی. آگے مسئلہ ہے، ومن اقر لغیر، اگر اس شخص نے دوسرے کے لیے اقرار کیا کہ اس کا بخاتم میرے پر انگوٹھی ہے، فلہ الحلقۃ والفص، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس انگوٹھی کا حلقہ اور نگینہ دونوں اس پر لازم ہے، کیونکہ انگوٹھی اسی کا نام ہے. وإن اقر له بالسیف، اگر اس نے اقرار کیا کہ اس کی میرے اوپر تلوار ہے، فلہ النصل والجفن والحمائل، جس کا مطلب یہی ہے نا کہ اس پر تلوار کے ساتھ ساتھ اس کا جو لوہا ہے، پھر اس کی کیا ہے بال، یا اس کی جو کیا ہے دھار، اور اس طرح سے والجفن،
اور جو کیا ہے نیام ہے اس کا جپن اس کو کہتے ہیں نا، وہ بھی لازم ہوگا۔ والحمائل، اور جس میں شمشیر اٹھائی جاتی نا تلوار، حمائل اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوگا، یہ تینوں لازم ہوں گے۔ وَإِنْ أَقَرَّ، اس نے اگر اقرار کیا کہ لہو اس شخص کا ہے میرے اوپر بحجلۃ ڈولی، اس کی میرے اوپر کیا ہے پالکی، فَلَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ، تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس کو کیا کیا دے گا، لکڑی کی بنی ہوئی ڈولی، جھولا، اور کپڑے بھی اس پر ہوں گے پردے، کیونکہ وہ سجایا جاتا ہے نا، چاروں طرف سے لکڑی کڑی کر کے اس پر سہرے وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ وَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ، فلاں جو عورت ہے نا اس کا جو حمل ہے پیٹ میں، اس کا میری اوپر ہے علیہ 1000 درہم، 1000 درہم۔ تو فَإِنْ قَالَ، اگر اس نے کہا کہ اوصى لہ فلان، اصل میں شخص اس لڑکی کے لیے فلاں شخص نے وصیت کی ہے اس لیے اس کی میرے اوپر روپے ہے، اور نہیں تو پیٹ میں ہے اس کے کہاں سے آ گئے، یا یہ کہتی کہ امات ابو، اس کا اباجان مر گیا تھا نا، فورثہ، یہ بچہ اس کا وارث بن گیا ہے، پل اقرار صحیح، تو یہ صورت بن گئی نا، اس لیے اقرار درست ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ، لیکن اگر اس اقرار کو مبہم بنائے، ایسی صورت نہ بتائے، تو لم يصح عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے کے نزدیک درست نہیں۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام ہاں سے کہتے کہ یصح پھر بھی صحیح ہے، اس میں اس حمل کا فائدہ ہے۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ، اگر ایک شخص نے کہا کہ اس کنیز کا جو حمل ہے یا اس بکری کا جو بچہ ہے پیٹ میں یہ فلاں شخص کا ہے، تو صح الاقرار، یہ اقرار صحیح ہو جائے گا، لازم اس پر یہ لازم ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، اگر ایک شخص نے مرض الوفات میں، مرض الموت میں یہ اقرار کیا ہے کہ بدیون، ان کی میرے اوپر کیا ہے، قرضے ہے، دیون ہے، ادار ہے، اور سبب معلوم نہیں ہے اس کا نا کہ کس سبب سے آپ پر آ گیا، وعلیہ دیون فی صحت، اور اس پر ایسے ادار بھی تھے جو صحت میں اس پر لازم آئے تھے، اور اس طرح سے وہ دیون لازمت ہو فی مرضی ہی، اور ایسی دیون بھی تھے اس پر جو مرض الوفات میں اس پر لازم ہو گئے تھے، لیکن بے اسباب معلوم، اس کے اسباب معلوم تھے، تو کون سے والے دین کو مقدم کیا جائے گا ادائیگی کے وقت؟ ایک تو مرض الوفات والا دین ہے نا جس کا سبب معلوم ہو، نمبر 2 مرض الوفات والا دین جس کا سبب معلوم نہ ہو، نمبر 3 صحت والا دین، وہ تو اسی بھی معلوم ہوتا ہے، صحت میں لوگ کیا کرتے، آٹا وغیرہ لاتے، ضروریات لاتے، حاجات اس کے لیے ادار بھی کرنا پڑتے، اور ایک مرض الوفات میں دیون لیتا ہے آدمی نا، علاج وغیرہ کے لیے بھی بعض اوقات پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا سبب معلوم ہوتا ہے نا کہ اس نے علاج کیا وغیرہ یا فلاں کام، اور ایک کہ سبب معلوم ہو نہ ہو کہ کس وجہ سے آپ پر فلاں شخص کے روپے ہے، تو اس میں سے کہہ رہے کہ فدین الصحت والدین المعروف بالاسباب، وہ دین جو صحت میں اس پر لازم ہو گیا، اس طرح سے وہ ادار جس کا سبب معلوم ہو، مقدم، یہ دوسری والی دیون پر مقدم ہے، پہلے یہ ادا کیا جائے گا۔ فَإِذَا قُضِيَتْ، جب یہ ساری دیون ادا کی جائے، وَفَضُلَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اگر اس میں سے کیا بچے، کچھ مال بچے، تیسرے سے نہ تراکے سے، تو کان فیما اقر بی فی حال المرض، پھر یہ ان میں لگایا جائے گا، ان ادار میں دیا جائے گا جس کے اس نے مرض الوفات میں، حال المرض میں اقرار کیا تھا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دِيُونٌ لَازِمَةٌ فِي صِحَّتِهِ، یہاں اگر صحت والے دیون اس پر نہیں تھے یا دوسرے اسباب والے، تو جاز اقرارہ، پھر اس کا اقرار جائز ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ پوچھا جائے کہ یار کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دینے وغیرہ سبب تو ذرا بتاؤ کس وجہ سے دینے، کیا وجہ ہے۔ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَىٰ مِنَ الْوَرَثَةِ، پھر جو مقر لہو ہے نا جس کے لیے اقرار کیا ہے، یہ ورثہ سے زیادہ افضل ہوگا، پہلے اس کو دیا جائے گا۔ آگے کہہ رہے وہ اقرار المریض لوارثہ باطل، اگر ایک آدمی مریض اس کو معلوم ہے کہ میری موت قریب ہے، اور وہ پھر کسی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے یا اقرار کرتے کہ اس کا میرے اوپر کیا ہے 5000 روپے تھے مثلا، تو یہ باطل ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کیا کرو دوسرے ورثہ کو محروم کرنا چاہ رہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں الا ان یصدقہ فیہ بقیۃ الورثہ، اگر بقیہ ورثہ اس کی تصدیق کرے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ومن اقر لاجنبی فی مرض موتہ، اگر اس شخص نے مرض الموت میں کسی اجنبی نامعلوم شخص کے لیے جو پہلے سے مانوس نہیں تھا نا اس کے لیے اقرار کیا، ثم قال، پھر کہا ہوا ابنی، تو میرا بیٹا ہے، تو ثبت نسبہ، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وبطل اقرارہ لہ، اقرار باطل ہو جائے گا، کیونکہ نسب کے ساتھ ایسے اقرار نہیں چلتا۔ وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اگر اس شخص نے کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا کہ اس اجنبی عورت کا میرے اوپر 50,000 دین ہے، ثم تزوج، پھر کیا نکاح بھی کیا اس سے، لم يبطل اقرارہ لہا، تو اس کا اقرار باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس سے بطلان آ جائے،
اس کا نفس اقرار کرنا درست ہے اور یہ نکاح کرنے سے بطلان نہیں آتا۔ ومن طلق امرأته، اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی فی مرض موت، مرض الموت میں، ثلاثاً 3 طلاقیں دی، ثم قر لها بدین، پھر اس کے لیے اقرار کیا کہ اس کا میرے اوپر دین، یا ممکن اس نے چال چلایا ہو کہ یار کسی اور طریقے سے تو پیسے دے نہیں سکتے نا، پہلے 3 طلاقیں دیں گے پھر کیا کریں گے، اس کے لیے پیسے کا اقرار کریں گے، تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا، تو کہہ رہے کہ ومات، عمر کے فلها اقل من الدین ومن میراثها منه، تو اس عورت کو اس خاوند سے میراث بھی ملے گی نا، اور اس کے لیے اقرار بھی کیا گیا ہے، تو ان میں سے کون سا والا حصہ دیا جائے گا، تو کہاں جائے گا کہ دیکھ اگر میراث زیادہ مل رہی تو پھر دین دے دے، اگر دین کم مل رہا تو پھر میراث دے، دین زیادہ مل رہا تو پھر میراث دے، یعنی میراث والا حصہ بھی کیا کرو لگاؤ ادھر، اور جو اس کے لیے دین کا اقرار کیا ہے وہ بھی لگاؤ، اگر ان میں سے جو کم ہونا وہی دیا جائے گا۔ آگے کہہ رہے ومن اقر بغلام، اگر کسی نے ایک لڑکی کا اقرار کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، یولد مثلہ لمثلہ، اور اس جیسے بچہ اس جیسے لڑکی کا اس جیسے شخص کا ہو سکتا ہے، عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، کہہ رہا کہ یہ میرا بچہ 3 سال کا لڑکا تھا اور یہ شخص 20-30 سال کا ہے، تو ممکن ہے نا کہ اس کا بچہ پیدا ہو، ولیس لہ نسب معروف، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ لڑکا کسی اور کا نسب والا ہے، کوئی ماں باپ اس کے لیے معلوم نہ ہو، اور وہ کہہ دی کہ انہ ابن ہوئی میرا بیٹا ہے، وصدقہ الغلام، لڑکا بھی اس کی تصدیق کر کے بالکل تم میرے ابا جان ہو، ثبت نسبہ منہ، ہوتی نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ یا پر اس نے خود بھی اقرار کیا، تسلیم کیا۔ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر شخص مریض تھا، وَيَشَارِكُ الْوَرَثَةَ بِالْمِيرَاثِ، اور یہ لڑکا کیا ہوگا ورثاء کے ساتھ میراث میں شریک ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے وَيَجُوزُ إِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَالْمَوْلَى، اس طرح ایک شخص اگر اقرار کرے کہ یہ جو تم دیکھ رہے نا، یہ جو عورت ہے، خاتون ہے، اور یہ جو کیا ہے آدمی ہے، یہ میرے ماں باپ ہے، میرے والدین ہیں، یہ کسی اجنبی عورت ہے، کسی عورت کے لیے کہا کہ والزوج، یہ میری کیا ہے زوجہ ہے، بیوی ہے، والولد، یہ کسی لڑکی کے لیے کہا یہ میرا بچہ ہے، والمولا، کسی غلام کے متعلق یہ میرا ہے، تو یہ بول جائے گا کیونکہ خود پر کیا کر رہے، حمل نسب کر رہے، نسب کو آپ کسی اور پر حمل نہیں کر سکتے اور کسی پر نہیں ڈال سکتے، ہاں خود پر لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ، اسی طرح سے عورت کا اقرار قبول کیا جائے گا، بالوالدین، اگر وہ کہہ دے کہ یہ دو جو ہے نا میرے والدین ہیں، والزوج، یہ فلاں شخص میرا خاوند ہے اور تا نہیں، تو یہ قبول ہو جائے گا کیونکہ حجت ملتزمہ ہے فی حق نفسہ۔ والموالا، یا والمولا کسی غلام کا، ولا يقبل اقرارها بالولد، ہاں بچے کا اقرار اگر عورت کرے تو یہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو یہ حمل ہو رہا ہے نا کس پر، خاوند پر بھی نا، اور خاوند رضی نہ ہو تو ایسا اقرار قبول نہیں ہوگا۔ ولا يقبل اقرار بالولد، اگر کسی لڑکے کے متعلق وہ کہہ دے کہ میرا بچہ ہے تو قبول نہیں ہوگا، الا يصدق الزوج في ذلك، ہاں اگر زوج اس کی تصدیق کرے یا کیا کرے، او تشهد بولادتها، اور تشہد بولادت قابلۃ، یا دایا کیا کرے اس کے متعلق بتا دے کہ بالکل یہ اس عورت کا لڑکا ہے۔ ومن اقر بنسب من غیر الوالدین، اگر کسی نے اقرار کیا کسی شخص کے نسب کا اپنے والدین کے علاوہ، والوالد بچے کے علاوہ، مثلا کہہ دے کہ الاخ، یہ میرا بھائی ہے، تو تمہارا بھائی ٹھیک ہے، تم نے تو بھائی بنا دیا، لیکن تمہارے والدین تھوڑی مان رہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کا بیٹا تمہارے بھائی ہوتا ہے نا، تو یہ نسب کا حمل ہوا غیر پر۔ والعم، یا تم نے کہا کہ یہ میرا چچا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دادا دادی توڑی مانیں گے کہ یہ کیا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ان کا بیٹا تمہارا چچا بنتا ہے نا، تو یہ نسب کا حمل ہوا غیر پر، اپنے دادا جدین پر اور ابوین پر، تو لم يقبل اقرار بالنسب، اس کے اقرار قبول نہیں ہے۔ فإن كان له وارث معروف، اگر اس کا معلوم وارث ہو، قریب و بعید، یا دور والا ہو، جیسے ذوی الارحام، فهو اولا بالمیراث، تو زیادہ اولا ہے، میراث لے لیں گے، من المقر له، مقر له سے۔ فإن لم يكن له وارث، اگر اس کا کوئی وارث نہ ہو، استحق المقر له میراثه، تو پھر مقر له جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے نا کہ کیا ہے میرا بیٹا ہے یا میرا چچا ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو پھر مقر له اس کا کیا ہوگا، میراث کا حقدار ہوگا۔ ومن مات ابوہ، اگر کسی کا ابا جان مر جائے، فاقر باخ، اس نے ابا کسی کا اقرار کیا کہ میرا بھائی ہے، لم يثبت نسب اخیہ منہ، بھائی کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ابا جان تو وفات ہو چکا ہے نا، اب اس کی تصدیق تھوڑی کر سکتے، وہ تو مر گیا ہے، لیکن یہ ہوگا کہ وہ اشارے کو فی المیراث، اس کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا۔